اللهم اجعل في قلبي نورا. سلطان شہاب الدین غوری. مصنف اسلم راہی MA. ایپیسوڈ 16. دریائے سرسوتی کے کنارے جس حویلی کے اندر اچ کے سابق راجکمار دیوداس کا کمرہ تھا، وہ اس حویلی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک طرف سے اس کا ماموزاد سنگرام اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا آیا. دیوداس کے قریب آ کر وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا. سنگرام کے اترتے ہی دیوداس بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا. پھر اس نے سنگرام کو مخاطب کیا: میرے بھائی، جس تجویز پر تم عمل کرنا چاہتے تھے اس کا کیا بنا؟ جواب میں سنگرام خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا: دیوداس میرے بھائی، میں نے اپنے جن آدمیوں کو ایبا کی بیوی اور راجکماری کمار دیوی کے بھائی رام دیو کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ یہ دونوں کام سر انجام نہیں کر سکے تھے، اس لیے کہ جنگ کے دوران اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کے لشکر کے بیچوں بیچ ہو کر دشمن کے پڑاؤ میں جانا ناممکن تھا، اور اگر وہ دائیں یا بائیں طرف سے لمبا چکر کاٹتے ہوئے مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف جاتی تو ایسا انہیں گھوڑوں پر سوار رہ کر کرنا تھا، اور جب وہ گھوڑوں پر سوار مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوتے تو یقیناً وہ پکڑے جاتے اور ان کا خاتمہ کر دیا جاتا. اس طرح وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکے، اور پھر اپنے لشکر سے نکل کر اتنا لمبا چکر کاٹ کر وہ پیدل بھی مسلمانوں کے پڑاؤ کی طرف نہیں جا سکتے تھے، جس کی بنا پر ان کی طرف سے تو یہ کام ادھورا رہ گیا. لیکن بھگوان تمہاری مدد پر آمدہ ہی، اس لیے کہ جس وقت مسلمانوں کی جنگ عین عروج پر تھی اس وقت لڑکی کے لواحقین میں سے کوئی مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور ایبا کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا. یہ خبر مجھے ابھی ابھی ملی ہے. دوسری بری خبر جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان کے لشکر کو بدترین شکست کی خبر تو مل ہی چکی ہے، پر اب جو خبر میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دہلی کا راجہ گوبند رائے جنگ کے دوران مارا جا چکا تھا. کچھ اور راجہ بھی جنگ میں کام آئی. ہمارے راجہ پرتھوی راج نے جنگ سے بھاگ کر اجمیر کی طرف جانے کی کوشش کی، لیکن دریائے سرسوتی کے کنارے پکڑا گیا. اسے مسلمانوں کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کی گردن مار دی گئی. یہ تو ایک بری خبر ہے، بہرحال اتنی بری بھی نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جو ہندوستان کے متحدہ لشکر کو شکست ہوئی وہ اس سے بھی بڑی اور بری خبر تھی. تاہم تمہارے حق میں ایک دوسرا کام بھی اچھا ہو گیا ہے. میرے بھائی، جیسا کہ میں نے اور تم نے تجویز کیا تھا کہ راجکماری کمار دیوی کے بھائی رام دیو کو قتل کر دیں گے اور کمار دیوی سے یہ کہیں گے کہ رام دیو نے ایبا کی بیوی کو ہلاک کیا تھا اور جواب میں ایبا نے رام دیو کو قتل کر دیا. اب نہ میرے آدمی ایبا کی بیوی کو ہلاک کر سکے اور نہ رام دیو پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر سکے، اس لیے کہ جنگ کے دوران رام دیو ہندوستان کے دوسرے راجاؤں کے بیچ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور وہاں اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا. یہاں بھی لگتا ہے تمہارا کام بھگوان ہی کی طرف سے ہو گیا ہے. جنگ کے دوران رام دیو بری طرح زخمی ہوا ہے. شکست اٹھانے کے بعد اس کا باپ اسے اور اپنے بچے کچے لشکریوں کے ساتھ نہر والا کی طرف بھاگ گیا ہے. میرے خیال میں نہر والا جا کر رام دیو بچے گا نہیں، موت کی گہری نیند سو جائے گا. یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام جب خاموش ہوا تو الجھن بھری آواز میں دیوداس اسے مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا: سنگرام میرے بھائی، مجھے تمہاری یہ منصوبہ بندی کچھ سمجھ نہیں آئی. یہ ایک بے بنیاد سا منصوبہ ہے جس کی وجہ سے میرا کام ہوتا دکھائی نہیں دیتا. چلو تمہارے کہنے پر جا کر ہم راجکماری کمار دیوی سے کہہ دیتے ہیں ایبا نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی اور اس جنگ کے دوران اس کے بھائی رام دیو نے ایبا کی بیوی کو قتل کر دیا، اور جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایبا نے رام دیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. تم یہ کہو کہ یہ داستان کمار دیوی کو سنانے کے بعد ہمارے لیے بہتری اور فائدے کا کون سا پہلو نکلے گا؟ جواب میں سنگرام مسکرایا اور کہنے لگا: تم بھی مورخ کے مورخ ہی ہو، ہمارے لیے فائدے ہی فائدے، بہتری ہی بہتری ہے. یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، کچھ سوچا، پھر دیوداس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا: دیوداس، ایبا کی بیوی کو تو چلو کسی نے قتل کر دیا، میرے خیال میں کسی دشمنی کی وجہ سے وہ ماری گئی ہوگی تو ہمارا کچھ کام ہو گیا، ورنہ ایبا پر حملہ آور ہو کر کمار دیوی کی خواہش کے مطابق اسے قتل کرنا میرے بھائی اندھے کنویں میں چھلانگ لگانے کے مترادف ہے. وہ مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصے کا سالار ہے. مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر
اس پر حملہ آور ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اسے دور سے دیکھنا بھی اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ لہٰذا جو حالات اب تک رونما ہو چکے ہیں ان کے مطابق ہم راجکماری کمار دیوی سے یہ کہتے ہیں کہ ایبا نے شادی کر لی تھی۔ اگر ہم ایبا کی شادی کا ذکر کریں گے تو یاد رکھنا کمار دیوی کے ذہن پر یہ پہلی ضرب ہوگی۔ یہ کمار دیوی ایبا سے محبت کرتی تھی، اسے چاہتی تھی، اسے اپنی زندگی اور جیون کا ساتھی بنانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ جب اسے یہ خبر ہوگی کہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے ایبا نے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہوگی تو وہ ایبا کے خلاف اس کی نفرت کی یہ پہلی وجہ ہوگی۔ اس کے بعد جب کمار دیوی کو ہم داستان کا دوسرا پہلو سنائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جب اس کے بھائی رام دیو کو خبر ہوئی کہ ایبا نے اس کی بہن کمار دیوی سے شادی کرنے کے بجائے کسی اور لڑکی کو اپنا ہمسفر بنا لیا ہے تو رام دیو ایبا کی بیوی پر حملہ آور ہوا، خود اس پر حملہ آور ہوا یا اپنے ساتھیوں کے ذریعے کسی نہ کسی طرح اس نے ایبا کی بیوی کو قتل کروا دیا۔ اور ایبا کو جب خبر ہوئی کہ رام دیو نے اس کی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے تو ایبا بڑے رازدارانہ انداز میں کسی نہ کسی طرح رام دیو پر وارد ہوا اور اسے قتل کر کے رکھ دیا۔ کمار دیوی کے دل میں ایبا کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی یہ دوسری وجہ ہو جائے گی۔ کمار دیوی کو جب خبر ہوگی کہ ایبا نے اسے ٹھکرا کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی اور یہ کہ اس نے اس کے بھائی رام دیو کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تب ایبا سے اس کی محبت اور پریم تو ختم ہو جائے گا ہی بلکہ اس سے نفرت کرنے لگے گی، اور اسی نفرت سے دیوداس تم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ کمار دیوی نے تمہارے سامنے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر تم ایبا کو قتل کر دو تو وہ تم سے شادی کر لے گی۔ یہ شرط اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ ایبا اور کمار دیوی کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور وہ اسے چھوڑ کر سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر میں شامل ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہوگی۔ بہرحال معاملہ کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض و غایت نہیں ہے۔ اب تم نے کمار دیوی کو یہ ساری داستان سنانے کے بعد کہنا ہے کہ ایبا پر ہاتھ ڈالنا کوئی آسان کام نہیں، لہٰذا ان حالات میں ایک ہی صورت سامنے آتی ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو، اس کے بعد دونوں میاں بیوی کوئی مناسب موقع جان کر ایبا پر حملہ آور ہوں گے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میرے خیال میں اپنے بھائی کے قتل کا سن کر کمار دیوی تم سے شادی کر کے اس سے انتقام لینے پر رضامند ہو جائے گی۔ بس اسے اپنانے کا فی الحال تو یہی طریقہ ہے، اور اگر وہ نہ مانی تو پھر اسے جال میں پھانسنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کریں گے۔ سنگرام جب خاموش ہوا تب کسی قدر بیزاری اور اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، اس کمار دیوی نے خواہ مخواہ میرے لیے الجھنیں پیدا کر کے رکھ دی ہیں۔ اگر اس بہانے کو استعمال کر کے بعد میں وہ مجھ سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی تو میں اس کا قصہ ہی پاک کر دوں گا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری۔ میں اس کی گردن کاٹ کر رکھ دوں گا، پر اسے پہلے دھمکی دوں گا اگر وہ مجھ سے شادی پر آمادہ نہ ہوئی تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار رہے۔ دیوداس کی اس گفتگو کے جواب میں سنگرام کچھ کہنا چاہتا تھا کہ ایک طرف سے سنگرام کا باپ آتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں چپ ہو گئے تھے، اس کے بعد خاموشی سے دونوں قلعے کے اندر چلے گئے۔ کمار دیوی بیچاری پنجرے میں بند کسی بے بس چڑیا کی طرح اس حویلی کے ایک کمرے میں پریشانی کے عالم میں ایک نشست پر پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں دیوداس داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی کمار دیوی سنبھل کر بیٹھ گئی۔ آہستہ آہستہ دیوداس آگے بڑھا، کمار دیوی کے سامنے ایک نشست پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک کمرے میں خاموشی رہی اور انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، کمار دیوی، میں تمہارے لیے دو خبریں لے کر آیا ہوں، ایک اچھی اور ایک بری۔ تمہارے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ایبا جسے کسی دور میں تم پسند کرتی تھی اور تم نے اسے اپنا جیون ساتھی بنانے کا تہیہ کر لیا تھا، وہی ایبا جس نے کبھی تم سے تیغ زنی اور تیر اندازی کا مقابلہ کیا تھا، اس نے ایک لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اب تمہارے یہاں قیام کے دوران ایک بار پھر مسلمانوں کا سلطان ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ جس طرح پہلے ترائن کے میدانوں میں جنگ ہوئی تھی، اسی طرح اب پھر ترائن کے میدانوں میں جنگ ہوئی ہے۔ اس جنگ کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس جنگ میں ہندوستان کے سارے راجاؤں کو مسلمانوں کے سلطان کے مقابلے میں بدترین شکست اٹھانا پڑی ہے۔ اس جنگ کے سلسلے میں تمہارے لیے جو اچھی خبر میں لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بھائی رام دیو نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا تھا۔ رام دیو کو شاید خبر ہو گئی تھی کہ ایبا جس سے تم شادی کرنا چاہتی تھی اس نے کسی اور لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ اسے شاید اس فعل کا بڑا صدمہ ہوا،
لہٰذا اس نے اپنے کچھ آدمی مقرر کیے جنہوں نے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہو کر ایبا کی بیوی کو قتل کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، کمار دیوی، یہ تو تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ اب دوسری خبر جو میں کہنے لگا ہوں وہ تمہارے لیے بری ہے۔ ایبا کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بیوی کو قتل کرنے والا تمہارا بھائی رام دیو ہے، لہٰذا جنگ کے بعد جس وقت تمہارے لشکر شکست اٹھا کر بھاگی اور مسلمانوں نے ہمارے لشکریوں کا تعاقب کیا تو اس تعاقب کے دوران ایبا نے تمہارے بھائی رام دیو کو اپنا نشانہ بنایا اور رام دیو کو اس نے قتل کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دیوداس رکا، کچھ سوچا، اس کے بعد پھر پہلے کی نسبت زیادہ نرمی میں وہ کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہہ رہا تھا، کمار دیوی، تم نے میرے سامنے یہ شرط پیش کی تھی کہ اگر میں ایبا کو قتل کر دوں تو تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ اب میں تم پر انکشاف کروں کہ ایبا کو قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سلطان شہاب الدین غوری کے لشکر کے بہترین سالاروں میں سے ایک ہے، اور مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر مسلمانوں کے کسی سالار پر ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے میلی نظر سے دیکھنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ کمار دیوی، ان حالات میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الوقت میں اور تم شادی کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ایبا کی طاق میں رہیں گے، اور جب بھی مناسب موقع ملا دونوں مل کر ایبا کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اس طرح تمہاری شرط شادی کے بعد بھی پوری ہو سکتی ہے۔ کمار دیوی، اب میری اس پیشکش کو ٹھکرانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ میں اب اپنی خواہش کی تشکیل کا اظہار کرتے کرتے تھکتا جا رہا ہوں۔ دیوداس جب خاموش ہوا تب بڑی فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو، اس کے بعد جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا جواب میں تمہیں دوں گی۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ترائن کے میدانوں میں کتنے راجہ سلطان شہاب الدین غوری سے ٹکرائے؟ بے حد دکھ اور تاسف کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، لگ بھگ 150 ہندوستان کے راجاؤں نے شہاب الدین غوری پر حملہ کیا تھا، لیکن ہندوستان کے راجاؤں کی بدقسمتی کہ سلطان نے ہندوستان کے سارے راجاؤں کو شکست دی، حالانکہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ اوپر تھی، جبکہ ہندوستان کے لشکر کی تعداد 3 لاکھ سے بھی اوپر تھی۔ پھر مزید یہ کہ 3000 تربیت یافتہ ہاتھی بھی لشکر میں شامل تھی، اس کے باوجود بھی ہمارے لشکر کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دیوداس کے خاموش ہونے پر کمار دیوی نے دوسرا سوال داغ دیا، یہ کہو کہ میرا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا، میرے باپ کا کیا بنا؟ دیوداس نے غور سے کمار دیوی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارا بھائی تو جنگ میں کام آ گیا اور تمہارا باپ اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر نہر والا کی طرف جا چکا ہے۔ کمار دیوی نے اب تیسرا سوال کیا، اجمیر کے راجہ پرتھوی راج اور اسی جیسی حیثیت کے بڑے بڑے راجاؤں کا کیا بنا؟ اس پر دیوداس پہلے سے بھی زیادہ دکھ بھرے انداز میں کہنے لگا، دہلی کے راجہ گوبند رائے کو مسلمانوں نے جنگ کے دوران ہی ہلاک کر دیا تھا۔ گوبند رائے کے علاوہ اور بہت سے راجہ جنگ کے دوران مارے گئے تھے۔ پھر جب ہندوستان کے لشکر کو شکست ہوئی تو اجمیر کا راجہ پرتھوی راج بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ دریائے سرسوتی کے کنارے تعاقب کرنے والے مسلمانوں نے اسے جا پکڑا، مسلمانوں کے سلطان کے سامنے پیش کیا گیا اور سلطان نے اس کی گردن مار دینے کا حکم دے دیا۔ اب پرتھوی راج اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ سارے حالات جاننے کے بعد کچھ دیر تک کمار دیوی کی گردن دکھ اور غم میں جھکی رہی، وہ کچھ نہ بول سکی، انتہا درجے کی فکر مند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ کچھ سنبھلی، اپنی گردن سیدھی کی اور اپنے سامنے بیٹھے دیوداس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، دیوداس، جو حالات تم نے سنائے ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں خود اکیلی ایبا کو قتل کروں گی۔ کمار دیوی کے ان الفاظ پر دیوداس چونکا، اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم کیسے اور کس طرح اکیلی ایبا پر ہاتھ ڈال سکتی ہو؟ کیا تم مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوگی؟ وہاں اگر تم ایبا پر حملہ آور ہوگی تو کیا سمجھتی ہو کہ تم بچ کر وہاں سے نکل سکو گی؟ میں تو سمجھتا ہوں وہاں تمہیں ایبا پر حملہ آور ہونے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تمہیں پہلے ہی گرفتار کر کے ایبا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، جو تمہاری گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ دیوداس جب خاموش ہوا تو کمار دیوی کے چہرے پر تلخ سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، وہ کہنے لگی، میں ایبا کو کسی طریقے سے قتل کروں گی، اگر تم اسے نہیں مار سکے تو میں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ اب وہ میرے بھائی کا قاتل ہے،
میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر اس پر حملہ آور نہیں ہوں گی۔ سنو دیوداس، میں ایبا سے شادی کر لوں گی۔ دیوداس چونکنے کے سے انداز میں اپنی جگہ پر اچھل پڑا تھا اور کہنے لگا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کبھی کہتی ہو تم اسے قتل کرو گی، کبھی کہتی ہو تم اس سے شادی کر لو گی۔ مجھے تمہاری باتوں کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ طنزیہ سے انداز میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، میری باتیں صاف اور سیدھی ہیں، تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے۔ دیکھو، میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہونے کے بعد ایبا پر واقعی حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ میں نے یہاں تک کہتے کہتے کمار دیوی رک گئی، پھر دوبارہ اس نے دیوداس کو مخاطب کیا، جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ مسلمانوں کا لشکر اس وقت کہاں ہے؟ دیوداس نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ہمارے لشکر کو شکست دینے کے بعد مسلمانوں کا لشکر ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ ہمارے پڑاؤ میں بہت سا سامان تھا جو ان کے ہاتھ لگ گیا ہے۔ ابھی تک تو میرے خیال میں وہ سامان کو ہی سمیٹ رہے ہوں گے۔ دیوداس جب خاموش ہوا تب کمار دیوی کہنے لگی، اگر مسلمانوں کے لشکر نے ابھی تک ترائن کے میدانوں میں ہی پڑاؤ کیے ہوئے ہے تب میرا کام آسان ہو گیا ہے۔ دیوداس، میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے رہا کر دو، اس حویلی سے نکال دو۔ میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوں گی، ایبا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کروں گی، ایبا سے شادی کر لوں گی، اور شادی کے بعد جب وہ پہلی رات میرے پاس آئے گا تو میں اسی وقت اس کا کام تمام کر کے مسلمانوں کے لشکر سے بھاگ کھڑی ہوں گی۔ کمار دیوی جب خاموش ہوئی تب اس کی طرف ناپسندیدگی سے گھورتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ایسا ممکن ہے۔ میں تمہیں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہو کر ایبا سے شادی کرنے کے لیے یہاں سے نہیں نکالوں گا۔ اب تمہارے سامنے ایک ہی راستہ ہے کہ مجھ سے شادی کرو، اس کے بعد میں اور تم دونوں مل کر ایبا کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ تمہارے سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں راجکماری، اس کے بعد سمجھ لینا میں تمہارے خلاف کوئی انتقامی اور تادیبی کارروائی کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ کمار دیوی فکر مند ہو گئی، کچھ دیر سوچا، پھر دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر مجھے 1-2 دن سوچنے کا موقع دو، اس کے بعد میں تمہیں آخری جواب دوں گی۔ دیوداس کمار دیوی کے ان الفاظ سے کسی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، پھر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ایبا ایک روز اپنے چند مسلح دستوں کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے ایک بستی میں داخل ہوا۔ بستی کا جو پہلا شخص اس کے سامنے آیا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نے تمہاری بستی کے سردار دھرم دت کے ہاں جانا ہے، کیا اس کی رہائش گاہ تک میری رہنمائی کر سکتے ہو؟ وہ شخص جسے ایبا نے روکا تھا، وہ ایبا اور اس کے ساتھ اس قدر مسلح جوانوں کو دیکھ کر ڈر اور سہم سا گیا تھا۔ بڑی لجاجت میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ دھرم دت سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے ساتھ تشریف لائیں، میں اس کی رہائش گاہ تک آپ کو لے جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ شخص آگے آگے ہو لیا تھا۔ ایک مکان کے آگے وہ شخص رک گیا اور ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ دھرم دت کی رہائش گاہ ہے اور یہی اس بستی کا سردار بھی ہے۔ ایبا نے اس کا شکر ادا کیا، جس پر وہ شخص اجازت لے کر چلا گیا۔ تب ایبا گھوڑے سے اترا اور دروازے پر اس نے دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھولنے والا دھرم دت کا بیٹا اور شنکل کا بھائی گلچند تھا۔ گلچند اور دھرم دت دونوں باپ بیٹا چونکے پہلے لشکرگاہ میں ایبا سے مل چکے تھے، لہذا دروازہ کھلتے ہی گلچند ایبا کو پہچان گیا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مسلمانوں کے سالار، آپ یہاں ہماری بستی میں، اور وہ بھی ہمارے گھر کے دروازے پر، خیریت تو ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد گلچند رکا، پھر ایک دم سے دوبارہ بول اٹھا، آپ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئیں، گھوڑے کو باہر ہی باندھ دیں۔ اس کے بعد گلچند نے جب گھر سے باہر نکل کر ایبا کے پیچھے بہت سے مسلح جوانوں کو دیکھا تب اس کا رنگ فق ہو گیا اور چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار بکھر گئے تھے۔ اسی دوران ایبا نے اسے مخاطب کیا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ گلچند جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ عین اسی لمحے دھرم دت بھی دروازے پر نمودار ہوا۔ وہ بھی ایبا کو دیکھ کر خوش ہوا اور اس نے ایبا کو بیٹھنے کی پیشکش کی۔ ایبا حویلی میں داخل ہوا، مسلح جوان وہیں گلی کے اندر کھڑے رہے۔ دھرم دت اور گلچند دونوں گلی سے ملحقہ کمرے میں اسے لے گئے تھے، جس کا دروازہ گلی میں بھی کھلتا تھا۔ جب تینوں نشستوں پر بیٹھ گئے تب ایبا نے گفتگو کا آغاز کیا،
اور دھرمدت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دھرمدت، میں تم دونوں باپ بیٹے سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، جھوٹ نہ کہنا۔ میرے سامنے اپنی قبائلی سرکشی اور لامذہب لوگوں جیسے تعصب اور انا پرستی کا اظہار بھی مت کرنا۔ یہاں تک کہتے کہتے ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ دھرمدت فوراً بول اٹھا، آپ کو غلط فہمی ہو چکی ہے، میرا نام کبھی دھرمدت اور میرے بیٹے کا نام گل چند ہوا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہیں، نہ ہم میں کوئی تعصب ہے، نہ اعلیٰ و رفع کی بو ہے۔ آپ پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جو کچھ پوچھیں گے سچ کہوں گا۔ ایبا جہاں دھرمدت کے اس انکشاف پر خوش ہوا، وہاں اسے کسی قدر اطمینان بھی ہو گیا اور کہنے لگا، شنکل نام کی تمہاری ایک بیٹی تھی، اس کا تم لوگوں نے کیا کیا؟ شنکل کا نام سن کر دھرمدت اور گلچند دونوں فکر مند، اداس اور افسردہ ہو گئی۔ پھر دھرمدت کہنے لگا، صاحب کیا پوچھتے ہیں، مجھ سے اپنی اکلوتی بیٹی کے حق میں بڑا ظلم ہوا۔ وہ اس وقت گھر سے بھاگی جب ہم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے کہ ہم دونوں باپ بیٹا اسے بیچنا چاہتے تھی، لیکن ہو برا وقت کا، اس وقت جاہلیت ہم پر پوری طرح سوار تھی، ماں بیٹی بہن اور بیوی کے رشتوں کے تقدس کا احساس نہیں تھا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم نے جانا ہی کہ عورت کا اسلامی معاشرے میں بہت بڑا مقام ہے اور اس کی بڑی قدر و منزلت ہے۔ اب ہمیں اپنی بیٹی کی بہت یاد آتی ہے۔ گھر سے بھاگنے کے بعد نہ جانے وہ بیچاری کہاں کہاں دھکے کھاتی رہی ہوگی، کس اندھے کنویں میں کہیں جا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا ہوگا، یا بیچاری نے مجبور ہو کر کسی کا گھر آباد کر لیا ہوگا۔ دھرمدت کی آنکھوں سے اس موقع پر آنسو تانک جھانک کرنے لگے تھے، گلچند کی آنکھیں بھی نمناک ہو گئی تھیں۔ دھرمدت جب خاموش ہوا تب حیرانی اور پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے ایبا کہنے لگا، اس کا مطلب ہے تم دونوں نے شنکل کو قتل نہیں کیا، اس کے قاتل کوئی اور ہیں۔ ان الفاظ پر دھرمدت اور گلچند دونوں ایک طرح سے اپنی نشستوں پر اچھل چکے تھی۔ پھر گلچند نے بڑی بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بہن کہاں، کیسے قتل ہوئی؟ کس نے اسے قتل کیا؟ اس کی لاش کہاں ہے؟ کس ظالم نے اسے مار دیا؟ گلچند کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا نے بڑے دکھ اور تعصب بھرے انداز میں شنکل کے آنے کے بعد اس کے لشکر میں پناہ لینے، پھر شنکل کو اس کے قریب آنے اور شادی کر لینے کے تمام واقعات کے علاوہ پڑاؤ میں اس کے قتل کیے جانے کی تفصیل بھی دونوں باپ بیٹے سے کہہ دی تھی۔ ایبا کے اس انکشاف پر وہ دونوں باپ بیٹا کچھ دیر نہ بول سکے، دکھ میں اپنی گردنوں کو انہوں نے جھکائے رکھا۔ پھر دھرمدت ٹوٹتی بکھرتی آواز میں ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بیٹی کو اپنے ہاں پناہ دی، اس سے شادی کی۔ یہ خبر یقیناً ہمارے لیے روح فرسا ہے کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ آپ کی مہربانی ہم دونوں باپ بیٹے کے علاوہ کسی اور سے ذکر نہ کیجیے گا کہ شنکل قتل ہو چکی ہے، ورنہ اس کی بوڑھی ماں یہ خبر سنتے ہی دم توڑ جائے گی۔ اس کی ماں نے ابھی تک اپنے دل میں یہی خبر بسا رکھی ہے کہ اس کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، کسی کا گھر اس نے آباد کر لیا ہوگا اور زندگی کے اچھے دن گزار رہی ہوگی۔ اسے اگر خبر ہو گئی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بچ نہ پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرمدت رکا، پھر بکھرتی روتی آواز میں وہ کہہ رہا تھا، ہماری بدقسمتی کہ ہم بے دین اور لامذہب لوگ تھے، سر عام اپنی بیٹیوں کا سودا کرتے تھے۔ اب ہم اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو شرم آتی ہے، اپنے اس دور پر لعنت بھیجنے کو دل کرتا ہے۔ معاشرے میں یہ کتنا گھناؤنا ظلم اور جبر تھا کہ باپ بھائی اپنی ہی بیٹی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا سودا لگاتے تھے، اس کی قیمت وصول کرتے تھے اور اسے اجنبیوں کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور جب ہم اس گھنونے فعل کو یاد کرتے ہیں تو جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرمدت رکا، کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، میں سمجھ گیا ہوں میری بیٹی کا قاتل کون ہے۔ ایبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بتائیں کون شنکل کا قاتل ہے؟ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر رکے نہیں۔ دھرمدت کچھ دیر تک اپنی آنکھیں صاف کرتا رہا، پھر کہنے لگا، ہماری بستی میں ہر سال خانہ بدوش سوداگروں کا ایک گروہ آتا ہے، اسے ایک خانہ بدوش قبیلہ ہی سمجھ لیں۔ یہ ایک جگہ سے جانور خرید کر دوسری جگہ مہنگے داموں فروخت کر کے خوب کما لیتے ہیں، اپنی زندگی خانہ بدوشانہ ہی بسر کرتے ہیں۔ دریائے چناب کے کنارے کنارے
وہ اچ سے لے کر سیالکوٹ تک سفر کرتے رہتے ہیں۔ انہی علاقوں کے اندر ایک جگہ سے جانور خریدتے ہیں اور دوسری جگہ فروخت کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اسی قبیلے کے سردار نے میری بیٹی کو قتل کرایا ہوگا۔ میرا اندازہ ہے کہ پہلے اس نے آپ کے پڑاؤ میں میری بیٹی کو اٹھوانے کی کوشش کی ہوگی، اور جب اس کے آدمی اسے اٹھا نہ سکے ہوں گے تو پھر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد دھرمدت رکا، پھر انتہائی دکھ اور افسوس میں کہنے لگا، میری بدبختی، انہی خانہ بدوش سوداگروں کا سردار میری بیٹی کو پسند کرتا تھا۔ وہ ہر سال یہاں سے گزرتے تھے۔ چند سال پہلے اس کی نظر کہیں میری بیٹی پر پڑ گئی۔ بیٹی اس وقت کھیتوں سے لوٹ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اس پر لٹو ہو گیا اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے آدمی میری بیٹی کے پیچھے لگا دیے اور گھر دیکھ لیا۔ اس کے بعد خود وہ میرے گھر آیا اور میری بیٹی کی قیمت لگائی، اتنی قیمت لگائی جس کا میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ہم لا دین اور لا مذہب تھے۔ میں نے اس کی پیشکش کو قبول کر لیا اور بیٹی اس کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس ساری کارروائی کو میری بیٹی نے بھی سن لیا اور وہ گھر سے بھاگ گئی۔ لیکن وہ سوداگر پھر بھی اس سودے سے باز نہ آیا۔ میری بیٹی شنکل کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد اس نے پھر مجھ سے رابطہ کیا اور کہنے لگا، گو میری بیٹی شنکل گھر سے بھاگ گئی ہے، اس کے باوجود وہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ ساتھ ہی اس نے جس قدر رقم کا سودا میری بیٹی کے سلسلے میں ہوا تھا، اس کا چوتھائی اس نے مجھے ادا کر دیا اور جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ اب شنکل اس کی ہے، وہ اسے خود تلاش کرے گا، اور اگر وہ مل گئی تو وہ اس کی ملکیت ہوگی۔ ہماری بدقسمتی وہ جاہلیت اور لامذہبیت کا دور تھا۔ ہم مان گئے۔ اس کے بعد میرے خیال میں وہ شنکل کو تلاش کرتا رہا ہوگا۔ گویا ہم بھی اس معاملے کو فراموش کر بیٹھے کہ اس کے بعد اس نے میری بیٹی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہوگا، وہ تو خود ہی بتا سکتا ہے۔ دھرمدت جب خاموش ہوا تب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، پہلے آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ اس قبیلے کے اس سوداگر کا نام کیا تھا، پھر یہ کہ آپ لوگوں کے اندازے کے مطابق اس کا خانہ بدوش قبیلہ ان دنوں کہاں مل سکتا ہے۔ جواب میں دھرمدت نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، اس سوداگر کا نام تو رائنا ہے۔ اس وقت میرے خیال میں وہ سوہدرا کے گرد و نواح میں ہوگا، اس لیے کہ 1 مہینہ پہلے ہمارے علاقوں کے اندر اس کے خانہ بدوش قبیلے نے پڑاؤ کیا تھا اور یہاں سے اٹھ کر وہ شمال کی طرف گئی تھی، اور سوہدرا میں وہ زیادہ دیر رہیں گے، اس لیے کہ وہ ایک بڑا اور تاریخی شہر ہے اور وہاں ان کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ دھرمدت جب خاموش ہوا تب ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ دونوں کسی کو میرے حوالے کر دیں جو اس خانہ بدوش قبیلے تک میری رہنمائی کرے؟ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں گلچن جست لگانے کے سے انداز میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، رائنا میری بہن کا قاتل ہے۔ اگر یہ حرکت وہ اسی وقت کرتا جب ہم لا مذہب تھے تو شاید ہم اس کا کوئی تاثر نہ لیتے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ رائنا کو ٹھکانے لگانا میں اپنا فرض خیال کرتا ہوں۔ میں اس کے خانہ بدوش قبیلے تک آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ایبا خوش ہو گیا۔ پھر گلچن کو لے کر وہ نکلا اور اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ چناب کے کنارے کنارے وہ شمال کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ لگ بھگ 5 میل شمال کی طرف جانے کے بعد سامنے کشتیوں کا ایک پل آ گیا تھا۔ وہاں گلچن رک گیا اور ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اس پل کو پار کرنے کے بعد اب ہمیں دریا کی دوسری طرف جانا ہوگا، اس لیے کہ سوہدرا شہر دریا کے بائیں کنارے پر واقع ہے۔ اس کے ساتھ ہی گلچن کی رہنمائی میں ایبا اپنے دستوں کے ساتھ کشتیوں کا وہ پل پار کر کے دریائے چناب کی دوسری سمت چلا گیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ انہوں نے سوہدرا کی سمت بڑھنا شروع کیا تھا۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد اس شاہراہ کے کنارے وہ رک گئی جو سوہدرا سے گزرتی ہوئی سیالکوٹ کی طرف جاتی تھی، اور پھر گلچند اپنے بائیں جانب ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا، وہ سامنے رائنا کے ایک خانہ بدوش قبیلے کا پڑاؤ ہے۔ گلچن کے ان الفاظ پر ایبا خوش ہو گیا تھا۔ پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، گلچن، تم اپنے گھوڑے ہی پر سوار رہو، میرا ایک لشکری تمہیں ایک کمبل مہیا کرتا ہے، اپنا چہرہ اپنا جسم سارا کمبل سے ڈھانک لو، صرف اپنی آنکھیں ننگی رکھنا۔ جب رائنا میرے سامنے آئے تو بس آنکھ کے اشارے سے مجھے بتا دینا کہ یہ رائنا ہے، اس کے بعد میں جانوں اور رائنا جانے۔ ایبا کے ان الفاظ سے گلچن خوش ہو گیا تھا۔ ایبا کے کہنے پر اس کے ایک لشکری نے گلچن کو ایک کمبل مہیا کیا۔
جس سے اس نے اپنے جسم کے علاوہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو لے کر ایبا اس خانہ بدوش قبیلے کی طرف بڑھا۔ اس خانہ بدوش قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بہت سے مسلح جوان گھوڑوں پر سوار ان کی خیمہ گاہ کا رخ کر رہے ہیں تو وہ بڑے پریشان ہوئے۔ خیمہ گاہ سے لوگ بھاگتے ہوئے نکلے، ایبا کی طرف آئے۔ ان میں سے ایک بوڑھا ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگ کون ہیں؟ کیوں ہماری خیمہ گاہ کا رخ کر رہے ہیں؟ اور یہ نوجوان اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ آگے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی ان کے سرکردہ اور افسر ہو۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب انتہائی نرمی اور لجاجت میں مخاطب کر کے ایبا اس سے کہنے لگا، تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دراصل تمہارے سردار رائنا سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تم میں سے کوئی جائے اور اسے جا کر کہے کہ اس سے ملنے والے کچھ لوگ آئے ہیں، میں ان نوجوانوں کے ساتھ تمہاری خیمہ گاہ میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں ان میں سے ایک شخص خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی اسے یہاں بلا کر لاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بھاگتا ہوا خیموں کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اپنے ایک چھوٹے سالار کو ایبا نے ایک مخصوص اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ پا کر مسلح جوان بڑی تیزی سے حرکت میں آئے اور خیمہ گاہ کے چاروں طرف بکھر گئے۔ اس طرح ایک طرح سے انہوں نے خیمہ گاہ کے گرد حصار بنا لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص لوٹا اور اس کے ساتھ ڈھلتی ہوئی عمر کا ایک شخص تھا۔ جب دونوں باہر آئے تب جو شخص بلانے گیا تھا وہ کہنے لگا، یہ ہمارا سردار رائنا ہے۔ ایبا اپنے گھوڑے سے اتر گیا۔ اس کا اشارہ پانے پر گلچن گھوڑے پر ہی بیٹھا رہا اور ایبا کے قریب رہا۔ ساتھ ہی گلچن نے آنکھ کا اشارہ ایبا کو دے دیا تھا کہ یہ رائنا وہی ہے۔ ایبا جب گھوڑے سے اترا تو اس کے ساتھ جو وہاں مسلح جوان تھے وہ بھی اس کے ساتھ پھیل گئے تھے۔ رائنا کے سامنے آنے کے بعد ایبا نے اسے مخاطب کیا، رائنا، میں جھوٹ سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر جھوٹ بولو گے تو تمہارے ان سارے سپاہیوں بلکہ تمہارے سارے خانہ بدوش قبیلے کے سب لوگوں کو یہاں بلا کر ان کے سامنے تیری گردن کاٹ دوں گا۔ یہ کہو، شنکل کو کن لوگوں نے قتل کیا ہے؟ جن لوگوں کے ذریعے تم نے اسے قتل کروایا انہیں باہر بلواؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر حاکمانہ انداز میں کہنے لگا، کسی کو یہاں سے بھگانے اور چھپانے کی کوشش کی تو دیکھو میرے مسلح جوان تیری خیمہ گاہ کے چاروں طرف پھیل گئے ہیں۔ اگر کسی نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے تیروں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ اگر تم نے میرے ساتھ حقیقت سے کام نہ لیا تو میں تمہاری خیمہ گاہ کو آگ لگا کر چلا جاؤں گا۔ ان آدمیوں کو لاؤ جن کے ذریعے تم نے شنکل کو قتل کروایا ہے۔ کچھ کہنے کے لیے رائنا ہکلانے لگا تھا کہ ایبا کھا جانے والے انداز میں پھر بول اٹھا، جھوٹ مت بولنا ورنہ کھڑے کھڑے تیری گردن کاٹ کر رکھ دوں گا۔ یہ شخص جو تمہیں بلانے گیا تھا اس سے ان آدمیوں کے نام کہو، یہ انہیں بلا کر لائے گا۔ اس پر رائنا نے اس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر وہ خیمے کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 جوان خیمہ گاہ سے باہر نکلے اور رائنا کے قریب آن کھڑے ہوئے۔ ان کے آنے پر اپنے کچھ مسلح جوانوں کو ایبا نے مخصوص اشارہ کیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی لگ بھگ 10 سے 15 آدمیوں نے اپنی تلواریں بے نیام کر لی تھیں، اس لیے کہ آنے والے تینوں جوان مسلح تھے۔ جب وہ تینوں جوان قریب آئے تب کھا جانے والے انداز میں ایبا نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اپنی کمر پر بندھے ہوئے ہتھیار کھول کر ایک طرف پھینک دو ورنہ اپنی دائیں بائیں دیکھو، میرے ساتھی تمہاری تکا بوٹی کر کے رکھ دیں گے۔ ایبا کے ان الفاظ نے ان پر خوف طاری کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی تلواروں اور خنجروں کی پیٹیاں کھول کر دور پھینک دی تھیں۔ پھر رائنا کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا کہنے لگا، رائنا، کیا یہی تینوں شنکل کے قاتل ہیں؟ ایبا کے ان الفاظ پر رائنا نے اسبات میں گردن ہلائی، جبکہ ان تینوں کے چہرے فق ہو کر رہ گئے تھے۔ جو ہی رائنا نے اسبات میں گردن ہلائی، اپنے مسلح جوانوں کو ایبا نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ یہ اشارہ ہونا تھا کہ ایبا کے کچھ مسلح جوان حرکت میں آئے اور ان تینوں کی انہوں نے گردنیں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے خانہ بدوشوں کے سردار رائنا کا رنگ سرسوں اور ہلدی سا ہو کر رہ گیا تھا۔ ان تینوں کا خاتمہ کرنے کے بعد ایبا نے رائنا کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، رائنا، میری مجبوری ہے، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم شنکل کو حاصل کرنا چاہتے تھے تو اس کے ماں باپ کے گھر سے حاصل کرتے۔ تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ جب اس نے اپنے گھر سے بھاگ کر کسی سے شادی کر لی تھی تو تم اسے اٹھوانے کی کوشش کرو، اور جب اس نے تمہارے حوالے ہونے سے انکار کر دیا تو تمہارے ان تینوں ساتھیوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
تم چونکہ جرم برابر کے شریک ہو لہذا سزا سے نہیں بچ سکتے۔ اس کے ساتھ ہی ایبا خود رائنا کی طرف بڑھا، جھٹکے کے ساتھ تلوار بے نیام کی اور تلوار بلند کر کے گرائی اور رائنا کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ ان چاروں کا خاتمہ کرنے کے بعد اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ایبا خانہ بدوشوں کے قریب گیا اور بلند آواز میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، خانہ بدوشوں، تمہارے سردار رائنا نے اپنے 3 اوباشوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکی کو ناحق قتل کیا تھا۔ وہ لڑکی کسی کی بیوی تھی، یہ اس پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ رائنا اور اس کے 3 اوباشوں کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھنا، تم میں سے اگر کسی نے بھی آنے والے دنوں میں رائنا یا ان 3 مرنے والوں کے ساتھیوں کا بدلہ لینے کی کوشش کی یا رائنا کے اس برے فعل کو دہرانا چاہا تو میں نہ صرف تمہاری خیمہ گاہ کو آگ لگا دوں گا بلکہ تمہاری خیمہ گاہ کے جس قدر افراد ہیں سب کو تہ تہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ قبیلے والوں کی طرف سے کسی رد عمل کا اظہار نہ ہوا۔ اس کے بعد ایبا نے اپنے ایک ساتھی کو دوڑایا جس نے خانہ بدوش قبیلے کا گھیراؤ کرنے والے اپنے ساتھیوں کو واپس بلایا۔ اس طرح ایبا کے سارے لشکری ایک بار سمٹ کر اس کے پاس جمع ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ایبا واپس ہو لیا۔ ان خانہ بدوشوں کے قبیلے سے تھوڑا دور جا کر ایبا رکا اور گلچند کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، گلچند، اب کمبل اتار دو، اب تمہیں کوئی پہچان نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں کمبل اس لیے پہنایا تھا کہ تم ان لوگوں کی نگاہوں میں نہ آؤ، انہیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں تک تم نے میری رہنمائی کی تھی اور رائنا کی شخصیت سے بھی آگاہ کیا ہے۔ اس طرح میری غیر موجودگی میں یہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اسی بنا پر میں نے تمہیں اپنا چہرہ ڈھانپنے کے لیے کہا تھا۔ ایبا نے اب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپسی کا سفر شروع کر دیا تھا اور دریائے چناب کے بائیں کنارے کے ساتھ ساتھ وہ جنوب کی طرف بڑھتے چلے گئی تھی۔ کشتیوں کے جس پل پر سے وہ دریا کے دائیں کنارے سے بائیں کنارے کی طرف آئی تھی اسے استعمال نہیں کیا، اس سے آگے بڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ وہ کشتیوں کے اس پل کے پاس گئے جس کے ذریعے دریا کو عبور کرنے کے بعد ایبا نے دھرمدت اور گلچند کی بستی کا رخ کیا تھا۔ کشتیوں کے اس دوسرے پل کے پاس ایبا رک گیا۔ اس کے رکنے پر جو اس کے لشکری تھے انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ اس موقع پر گلچند کو مخاطب کرتے ہوئے ایبا کہہ رہا تھا، گلچند، کشتیوں کے اس پل کو پار کر کے تم اپنی بستی کی طرف چلے جاؤ۔ میں جس کام کے لیے آیا تھا اسے انجام دے چکا ہوں اور اب میرا یہاں ٹھہرنا اور قیام کرنا فضول ہے۔ بہرحال میں تمہارا اور تمہارے باپ کا شکر گزار ہوں کہ تم لوگوں نے مجھ سے تعاون کیا اور رائنا تک میری رہنمائی کی۔ اگر تم لوگ ایسا نہ کرتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے گلچند بول اٹھا، ایبا میرے عزیز، پہلے تو میں اس خداوند قدوس کا انتہا درجے کا ممنون ہوں جس نے ہمیں جاہلیت سے نکال کر روشنی کی منزلوں سے ہمکنار کیا۔ تم نے چونکہ شنکل سے شادی کر لی تھی، اس بنا پر تمہاری ذات اب ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اس موقع پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہماری بستی کی طرف چلیں اور آج کی شب ہم آپ کی مہمان نوازی کریں؟ گلچند کے ان الفاظ کے جواب میں ایبا مسکرایا، اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا کر گلچند کی پیٹھ تھپ تھپائی، پھر کہنے لگا، گلچند میرے عزیز، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے ساتھ دیکھو کتنے مسلح جوان ہیں، ان کی ضیافت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مجھے فی الفور اپنے لشکر میں شامل ہونا ہے۔ جواب میں گلچند مسکرایا اور کہنے لگا، آپ اپنے ساتھیوں کے زیادہ ہونے کی بالکل کوئی فکر اور پریشانی نہ کریں۔ میں اور میرے باپ اس بستی کے سردار ہیں اور ہم اس سے زیادہ لوگوں کی بھی آؤ بھگت اور تواضع اور ضیافت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر آگے بڑھ کر ایبا نے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، گلچند، تمہاری مہربانی، اب تم میرے دیکھتے دیکھتے پل پار کرو، اپنی بستی کی طرف چلے جاؤ، اس کے بعد میں یہاں سے کوچ کروں گا۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں گلچند حرکت میں آیا اور اپنے گھوڑے کو اس نے ایڑ لگائی اور پھر کشتیوں کے اس پل کے ذریعے وہ دریا کو عبور کر رہا تھا، جبکہ ایبا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشرق کی سمت پر بڑی تیزی سے فاصلوں کو سمیٹتا ہوا ترائن کے میدانوں کی طرف اپنے لشکر کا رخ کیے ہوئے تھا۔